बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब ख़ान। आप देख रहे हैं एक्सप्लोर कश्मीर और आज हम मौजूद हैं रावलाकोट की खूबसूरत धरती पे। बात करेंगे रावलाकोट शहर के मसाइल के हवाले से और उसके साथ साथ बात करेंगे जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, इख्तियारात की जो जंग है, क्या निचली सतह पे इख्तियारात मुंतकिल होंगे या नहीं, रावलाकोट के शहरी क्या राय रखते हैं और जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। आपने हमारे साथ रहना है। जी नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ रावलाकोट आज़ाद कश्मीर में और बात कर रहे हैं बल्दियाती इंतखाबात जो हुए हैं, इख्तियारात निचली सतह पे मुंतकिल होंगे, ये एक सवाल है। मेरे साथ आमर खुर्शीद साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका तल्लुक़ है और हालिया जो इलेक्शन हुए हैं उसमें ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मुंतखब होके आए हैं। इनसे बात करते हैं। आमर साहब, पहले तो आपको मुबारकबाद। क्या कहेंगे, आप इलेक्शन जीत के आए हैं, क्या लोगों की उम्मीदों पे आप पूरा उतरेंगे? इख्तियारात की निचली सतह मुंतकली एक सवालिया निशान बनती जा रही है। बहुत शुक्रिया सर। एक तो आपने हमारे शहर से हमें मौका दिया अपने शहर की नुमाइंदगी करने का। ये 32 साल बाद, ये 30 साल प्लस कुछ इलेक्शन हुए तो बड़ा पुरअमन और बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा लोगों का। वो इस इलेक्शन का जो आप देख सकते हैं, रिजल्ट देख सकते हैं, और फिर जिस तरह की सिचुएशन थी सिक्योरिटी फोर्सेस ना होने के बावजूद, तो ये लोगों की दिलचस्पी है। अब थोड़ा सा लोगों के खदशात बढ़ रहे हैं। एक तो इलेक्शन जो मेयर, डिप्टी मेयर या चेयरमैन, काउंसलर, इनके अभी थोड़ा डिले हो रहा है। इख्तियारात सामने आने तक, एक्ट आने तक ये खदशात तो हैं, लेकिन बहरहाल बेहतरीन स्टेप है, जमहूरियत के लिए पहला कदम है और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत वक्त और इलेक्शन कमीशन इसको बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करके हकीकी नुमाइंदगों को इख्तियार देगा। लेकिन आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसे बड़े मसाइल हैं शहर के अंदर जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है और आपका फोकस किस पे होगा कि कौन कौन से मसाइल हैं जिनके हल के लिए आप किरदार अदा करेंगे? सर, हमारा जो ये सिटी एरिया है रावलाकोट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, यहाँ सबसे पहले सीवरेज का बड़ा इशू है, पार्किंग का इशू है, फिर आपकी ये जो कूड़ा करकट, ये यहाँ का लोगों के लिए बड़ा अजाब बना हुआ है। अच्छा, सिटी में पार्क नहीं है, बाकी जो सिटी की सहूलियात हैं, स्ट्रीट लाइट से लेके दीगर चीज़ें किसी डिसिप्लिन में लाने के लिए, उसके लिए फिर प्लानिंग नहीं की गई। ये सिस्टम नहीं रहा, बल्दियाती सिस्टम आउट रहा, जिसकी वजह से शहर की पसमानदगी और प्रॉब्लम में बहुत इजाफा हो गया। हमारे यहाँ भी अभी ट्रैफिक का हजूम देख रहे हैं कि ट्रैफिक इस तरह है कि इसके लिए कोई जगह नहीं है। इसी तरह कचरे के ढेर पड़े हुए हैं, इसी तरह पानी सेवरेज वो मिक्स हो रहा है, पीने का पानी नहीं है, सिटी के अंदर वाशरूम नहीं है, और सबसे बड़ी बात जो हमारे बच्चों का या हमारा मुस्तकबिल है उनके लिए पार्क, ग्रीन एरिया, ये चीज़ें हैं ही नहीं जिस पे हमारा फोकस होगा कि इसको बेहतर से बेहतर करें। ठीक है, लेकिन जो अड्डे हैं वो उमूमन अगर देखें तो सड़कों पे गाड़ियां खड़ी होती हैं, यहाँ प्रॉपर अड्डा उस तरह नज़र नहीं आ रहा। शहर के बाहर एक अड्डा कायम किया गया था, वहाँ मुंतकिल क्यों नहीं हो रही? थोड़ा सा इशू है, वो शायद अभी कोर्ट में चल रहा है, लिटिगेशन में है, उस पर भी कोशिश करेंगे। लेकिन अंदरून शहर जो पार्किंग के लिए छोटे छोटे स्पॉट्स लेके उसको बल्दिया या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन उसको पुख्ता करे, और सिटी के अंदर पार्किंग के लिए पार्किंग प्लाजा और छोटे छोटे जो जगह अवेलेबल हैं उसको पुख्ता करके, ताकि रोड से ट्रैफिक को हटा के साइडों पे किया जाए। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, ज़िला कौंसिल हो गया, इन इदारों में अक्सर यही देखा जाता था कि सरकारी अफसरान बुराजमान थे। अब क्या तब्दीली आप समझते हैं कि आप लोग लेके आएंगे? हमारे लिए तो सबसे पहले मैंडेट और ये पब्लिक का प्रेशर है। दूसरा, इन गलियों चौराहों में हमने घूमना फिरना हमारा मुस्तकबिल है। इनकी बेहतरी के लिए जो पॉसिबल हमारे बजट के अंदर रहते हुए या मुखैर आज़ाद से मिल के, ताजरान दीगर से मिल के जो बेहतर कर सके, शहर की सफाई, उसका क्या कहते हैं, शहर की इंट्रेंस पे, मुख्तलिफ जगह पे लोगों को गाइड करने के लिए, आगाही के लिए, टूरिस्ट के लिए, क्योंकि ये एक बड़ी हब है आज़ाद के सियाहत का, तो इसको हम उस एंगल से तैयार करेंगे कि टूरिस्ट जब शहर में आए तो उसको लगे कि एक सिटी में आए वो।
जी नाज़रीन, शाहिद खुर्शीद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ये भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मुंतखब होके आए हैं। इनसे बात करते हैं। शाहिद साहब, आपके जहन में कोई आइडिया है कि शहर की तरक्की के लिए आप कोई किरदार अदा करेंगे, कोई मिल के बैठेंगे और कोई तरक्की का मॉडल अपनाएंगे? आपने शहर के हवाले से सवाल किया तो ज़ाहिर है ये शहर हमारा है और इसको बेहतरी के लिए हमने ही किरदार अदा करना है। हम चूँकि लोगों ने हम पर एतमाद किया और लोग ज़ाहिर है हमने कुछ डिलीवर भी करना है। इस हवाले से चूँकि मैं जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी का कारकुन भी हूँ और वहीं से उसी पार्टी के टिकट पे मैं कामयाब भी हुआ हूँ, तो हमारी पूरी कोशिश है। हमने चूँकि 7 सीटें हमारे पास है, अक्सरियत हमारे पास है, तो हमारी कोशिश ये है कि हम अपना मेयर बनाएं। मेयर अगर अल्लाह करे हमने अपने मेयर मुंतखब भी कर चुके हैं अब 7 लोग जो अपनी पार्टी की तरफ से, तो हमारी कोशिश ये है कि शहर में सबसे बड़ा मसला जो है ट्रैफिक का है इस टाइम, और अड्डों का भी बड़ा मसला है और सीवरेज का सबसे बड़ा मसला है। ये 3 ऐसे मसाइल हैं। इससे हटकर भी छोटे मोटे मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये बड़े मसाइल हैं रावलाकोट में। ट्रैफिक के हवाले से चूँकि सबसे बड़ा मसला जो है कि रावलाकोट में रॉन्ग पार्किंग हो रही है। उसकी बुनियादी वजह यह भी है कि पार्किंग है नहीं, चूँकि सरकारी तौर पर यहाँ सरकारी ज़मीनें मौजूद नहीं हैं। उसके लिए जो भी मेयर बनेगा बहरहाल उसके लिए एक बड़ा टफ और मुश्किल मरहला है। जो रावलाकोट शहर पहले से काफ़ी वसी हो गया है, पहले से बड़ा हो गया है। ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा बोझ है। ट्रैफिक की रवानी के लिए चूँकि ट्रैफिक जो प्लान है उसको तरतीब देना पड़ेगा, तो उसके लिए हमारे जहन में है कि जैसे ही अगर हमारा मेयर बन जाता है या नहीं भी बनता, तब भी जब जो लोग हम मुंतखब हुए हैं, 22 लोग रावलाकोट से मुंतखब हुए हैं, तो ज़ाहिर है हमने इस शहर की बेहतरी के लिए इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करनी है। जी नाज़रीन, हालिया बल्दियाती इंतखाबात में देखने में आया है कि ज़्यादातर नौजवानों ने हिस्सा लिया है, लेकिन पूंछ डिवीज़न में वाहिद ये खातून हैं नौशीन एडवोकेट जिन्होंने बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लिया और कामयाबी हासिल की। इनसे बात करते हैं। मेरा ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुझे टिकट दिया और मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया। 12 साल से मेरा इस सियासी अमल में मेरी जदोजहद है और मैंने एज अ सियासी कारकुन अपने मंशूर को और जो एक यूथ है, यंग लोग हैं तो हम लोगों ने एक फील्ड के अंदर हम लोग गए हैं, अपनी बात रखी है और अवाम ने जो है वो हमें अप्रिशिएट किया और हम पे एतबाद किया है। बिल्कुल सही है। आपके जहन में कोई ऐसा आइडिया है कि आपने तो बड़ी जुर्रत और हिम्मत का मुजाहरा किया है कि आप इलेक्शन में हिस्सा लेके कामयाबी हासिल की है, कोई ऐसा मॉडल तरक्की का कि आप वो कोशिश करके इम्प्लीमेंट करवाएं? जो सबसे मेन जो हमने टास्क लिया है कि जैसे कि आप भी समझते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन में जो इख्तियारात हैं वो नीचे मुंतकिल हुए हैं। जो बेसिक जो इसका मेन पर्पस भी यही है, और इदारे जब मजबूत होंगे तो लोग खुशहाल होंगे, बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं वो ग्रास रूट लेवल पे जो है वो सेट होंगे। मैं समझती हूँ कि जो इस इलेक्शन में मेरा जो लोगों के अंदर भी है कि हम जो भी हमें इख्तियारात जो हमारे इख्तियारात होंगे उसमें आम आदमी को शामिल किया जाएगा। कमेटीज़ बनाई जाएंगी, उन कमेटीज़ के ज़रिए जो तरक्याती काम हैं और जो हमारे डोमेन में आते हैं वो किए जाएंगे। तो बेसिक जो है वो एक हमने एक पूरा एक मंसूबा और पूरा एक प्लान किया हुआ है कि किस तरह से चीज़ें नीचे मुंतकिल की जाएंगी। आप इलेक्शन जीत के आई हैं, आपकी चूँकि ख़वातीन बात मानेंगी सुनेंगी, तो आप उनको इस तरफ भी लाएंगी कि वो किचन गार्डनिंग करें, अपनी घर की सब्जियां उगाएं और ताज़ा वो सब्जियां खाएं? अभी रिसेंटली मैंने कुछ ये देखा है कि इस तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है, फीमेल का भी बढ़ा है और मेल का भी बढ़ा है। जो भी फीमेल के हवाले से और भी प्लान है हमारे जहन में कि किस तरह से उनको खुद कफील किया जाए, जो घरों में लड़कियां हैं या फीमेल्स हैं। तो इसी तरह से अगर देखा जाए तो ये जो किचन का आप कह रहे हैं किचन गार्डनिंग का जो एक पूरा प्रोसेस है, इसमें ख़वातीन ने हमारी ईदगाह की एक फ़ीमेल है, उन्होंने काफ़ी इसमें काम भी किया है, पहले से भी काम कर रही हैं। तो मज़ीद भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ीमेल को इसमें एक्टिव किया जा सकता है। इस पे हमारा उनके साथ वो मेरे इलेक्शन कैंपेन भी मेरे साथ थी और इन फ्यूचर भी इस पे जो है वो मोटिवेट किया जा सकता है। जी नाज़रीन, राशिद अफराज साहब जो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से जीते हैं इलेक्शन, इनसे बात करेंगे।
راشد صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ آزاد حیثیت سے آپ الیکشن جیت کے آئے ہیں، کیا لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں، بنیادی آپ کے ذہن میں کوئی سٹرکچر ہے کہ ان مسائل کو اس طریقے سے ایڈریس کیا جائے؟ آزاد کشمیر میں جو الیکشن ہیں ابھی بلدیاتی انتخابات جو ہوئے ہیں یہ 32 سال کے بعد تقریباً 31-32 سال کے بعد ہوئے ہیں، تو ڈیفینیٹلی یہ تو مسائل کا ایک انبار ہے۔ جب 32 سالوں سے آپ کے بلدیاتی ادارے نان فنکشنل ہیں اور کام نہیں کر رہے، غیر فعال ہیں ادارے، اور سیاسی ایڈمنسٹریٹرز اور جو ڈپٹی کمشنر سے کام چلایا جا رہا تھا یہ پچھلے 30 سالوں سے، تو منتخب نمائندوں کا اور عوام کا کوئی انپٹ ہی نہیں شامل ہے یہاں پہ۔ تو آپ سوچیں 30 سال سے جو مسئلے مسائل ہوں گے وہ کہاں پر کھڑے ہوں گے؟ اس میں دو طرح کی باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وارڈ کی سطح پر مسائل ہیں، اور بہت آپ یہاں پہاڑی علاقہ ہے، آپ نے دیکھا ہے یہاں پر لوگوں کو بہت بنیادی روڈ سے لے کے اور پانی کا اور سیوریج کے مسائل سب کچھ یہاں پر جو آپ تصور کر سکتے ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں۔ اور سٹی کے حوالے سے ڈیفینیٹلی یہاں پر جو مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، آپ نے شہر گھوم بھی لیا ہے، یہاں پر پارکنگ کا بہت بڑا ایشو ہے یہاں پہ، اور راولہ کوٹ میں ٹورزم کے حوالے سے بہت پوٹینشیل موجود ہے۔ بدقسمتی سے جس کو نہ دنیا کے سامنے نہ ہم لے کر آ سکے اس سے پہلے، نہ ہماری حکومتیں لے کر آ سکیں، ہماری پہلی ترجیح یہ ہوگی کہ راولہ کوٹ کو ایک دنیا کے لیے ایک بڑا زبردست جو ہے وہ ٹورسٹ ہب ہم اس کو بنائیں گے، اور یہاں پر ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم اقدامات کریں گے انشاءاللہ۔ اور ہم کوشش کر رہے ہیں، ابھی پہلا مرحلہ ہے شہری حکومت کے قیام کا، یہ بہت سارے معاملات ڈیپینڈ کر رہے ہیں شہری حکومت کے قیام کے حوالے سے، تو انشاءاللہ ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ راولہ کوٹ شہر کو اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں کو جو ہے وہ ہم ٹورزم اس کا ڈیولپ کر سکیں، اور جو لوگوں کی بنیادی ضروریات ہیں انفراسٹرکچر سے لے کر جو آپ دیکھیں یہاں پر فٹ پاتھ نہیں ہے، مثلا جہاں پر پیدل چلنے کے لیے بھی وہی راستہ ہے، گاڑیوں کے چلنے کے لیے بھی وہی راستہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں تجاوز کہاں پر ریڑیاں لگی ہوئی ہیں، کیا کیا ایشوز ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں سرکاری جو ملازم ہوتے ہیں ان کی وہ دلچسپی نہیں ہوتی ہے جو ایک منتخب نمائندہ جو کام کر سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ بھرپور ہم اپنے عوام کو ہم بھرپور یقین دہانی کرواتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ ایک جلد ایک بدلا ہوا راولہ کوٹ دیکھیں گے۔ جی ناظرین، راولہ کوٹ کی تعمیر و ترقی اور خوبصورتی اور اس کے ساتھ ساتھ ٹورزم کے فروغ اور زراعت کے حوالے سے کیا اقدامات ہو سکتے ہیں اور حکومت کو کیا کرنا چاہیے، ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت سردار رزاق جو سینئر صحافی ہیں، ان سے بات کریں گے۔ رزاق صاحب کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک تو بلدیاتی انتخابات کا مرحلہ تو مکمل ہو گیا، اختیارات کے حوالے سے اگر دیکھیں تو ابھی تک سوالیہ نشان ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اختیارات نچلی سطح پہ آئیں گے اور اتنے بڑے سیٹ اپ میں جو فنڈز ہیں وہ منتقل ہو پائیں گے؟ اختیارات جو نچلی سطح پہ منتقل ہونے جا رہے ہیں، اس میں کچھ عوام بھی پایا جاتا ہے جو منتخب کانسلر ہیں ان میں اور عوام میں، کہ ابھی تک کوئی قانون سازی نہیں ہو سکی اس سلسلہ میں کہ اختیارات جو ہیں وہ کس حد تک ہیں منتقل کیے جائیں گے۔ حکومت آزاد کشمیر کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ قانون ساز اسمبلی سے اس کا انتخابات کے حوالے سے قانون سازی کریں، اور جو اختیارات ہیں وہ نچلی سطح پہ کانسلر کو دیں تاکہ لوگوں کے کام کاج ہو سکیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ راولہ کوٹ جو ہے یہ ٹورزم کا ہب ہے، اور حکومت آزاد کشمیر کو چاہیے کہ وہ ٹورزم کے فروغ کے لیے جو منتخب کانسلر ہیں ان سے رائے لے، اور باقی جو لوگ ہیں ان سے بھی رائے لے کے تو ٹورزم کے فروغ کے لیے اقدامات جو ہیں وہ فوری طور پہ کیے جائیں۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو راولہ کوٹ ہے اس کی تعمیر و ترقی، خوشحالی اور خوبصورت شہر بنانے کے لیے کیا اقدامات آنے چاہیے؟ یہ جو ہمارا شہر ہے اس میں میونسپل کارپوریشن ہے، اور مستقبل میں سمجھتا ہوں کہ جو میئر یہاں پہ منتخب ہوگا یہ اس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس شہر کی خوبصورتی کے لیے اقدامات اٹھائے، اور حکومت آزاد کشمیر سے وہ کوئی پیکج لے کے، یہاں پہ پارک نہیں ہے، یہاں سیوریج کا سسٹم جو ہے وہ بہتر نہیں ہے، یہاں پہ اور بہت سارے مسائل ہیں جن کے حل کے لیے فوری حکومت اور منتخب نمائندوں کی توجہ کی ضرورت ہوگی۔ لیکن کیا کہتے ہیں کہ جو ٹورزم ہے وہ راولہ کوٹ کو تو
ایک ٹورزم کا ہب سمجھا جاتا ہے. کتنے اقدامات ہونے چاہیے تاکہ مزید بہتری آئے اور پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کرنا کتنا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کرنا. اور اس وقت تک جو کچھ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ یہاں کے جو لوگ ہیں جو صاحب حیثیت لوگ ہیں یہ ان کا مرہون منت جو کچھ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے حکومت کی طرف سے یہاں پہ اس وقت تک ہیں. ٹورزم کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی حکومت نے کوئی کام نہیں کیا. جی ناظرین، ساجد انور صحافی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. ساجد انور، آپ کیا کہتے ہیں کہ جو شہر کے بڑے مسائل ہیں وہ کیا ہیں اور کتنا ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے؟ ٹورزم کے فروغ کے لیے کیا اقدامات آنے چاہیے؟ چونکہ شہر کے حوالے سے مسائل کے حوالے سے بات کریں تو جو یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اور وہ پانی کا مسئلہ ہے. اور پانی کا مسئلہ پچھلے کئی سالوں سے وہ التوا کا شکار ہے اور وہ نہیں ہو سکا ہے. اس کے لیے میرا خیال ہے کہ اگر بلدیاتی نمائندوں کے انتخاب کے بعد یہ امید کی جا رہی ہے کہ یہاں سے جب منتخب نمائندے آئیں گے تو وہ لوگوں کی بہتری کے لیے اس کے حوالے سے کام کر سکیں گے. اس کے ساتھ سیاحت کا جہاں تک تعلق ہے، چونکہ یہاں اسی شہر کے ساتھ ہی تولی پیر، بنجوسا اس طرح کے سیاحتی مقام موجود ہیں اور ان سیاحتی مقام کے حوالے سے ظاہر انفراسٹرکچر اور دیگر چیزیں سہولیات جب تک یہاں پر نہیں ہوں گی تو اس کے لیے مشکلات ہوں گی. تو اس انفراسٹرکچر کے لیے بھی منتخب نمائندوں کو کام بھی کرنا پڑے گا. اور پھر اس حوالے سے چونکہ یہ سیاسی بنیادوں پر یہ الیکشن کروائے گئے، جماعتی بنیادوں پر، تو حکومتوں کے جو نمائندے ہیں، سیاسی جماعتوں کے نمائندے ہیں، تو ان کو یہ کردار بھی ادا کرنا پڑے گا کہ جو یہاں بالخصوص راولپنڈی اسلام آباد سے ملانے والی جو سڑک ہے تو اس سڑک کو بنانے کے لیے اس کے حوالے سے اقدامات کیے جائیں. جب تک وہ نہیں بن سکے گی تو یقینی طور پر سیاحت کے لیے کام مشکل نظر آ رہا ہے بظاہر. اور اس دفعہ بھی سڑک کی خرابی کے باعث اس طرح سے سیاحوں نے یہاں کا رخ نہیں کیا چونکہ سڑک جو تھی وہ خراب تھی. تو اس کے لیے اقدامات کرنے پڑیں گے منتخب نمائندوں کو. نہ صرف میونسپل کارپوریشن کی ہم بات کریں بلکہ جو ضلعی سطح پر جو ڈسٹرکٹ کونسلر ہیں ان کو بھی اس سلسلے میں کردار ادا کرنا پڑے گا. راولہ کوٹ کی تعمیر و ترقی سرسبز بنانے کے لیے کیا کردار آنا چاہیے؟ راولہ کوٹ کے شہریوں کا بھی کوئی رول بنتا ہے. راشد صاحب کیا کہیں گے کہ اگر دیکھیں تو زمینیں یہاں بنجر نظر آتی ہیں، سبزہ اس طریقے سے نظر نہیں آتا، خوبصورتی درختوں کی وجہ سے ہوا کرتی تھی، درخت بھی کم ہوتے جا رہے ہیں. کیا کردار آنا چاہیے لوگوں کا؟ جی اس میں دیکھیں جو یہاں پہ خوبصورتی ہے سیزن میں تو بہت اچھی یہاں پہ سبزہ بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر یہاں پہ جو دیکھا جا رہا ہے ایگریکلچر کے حوالے سے تو یہاں پہ ہماری ایگریکلچر نہ ہونے کے برابر ہے. اس کی جو مین وجہ ہے کہ یہاں پہ اس طرح سے لوگوں کے اندر موٹیویشن نہیں ہے کہ کوئی بھی چیز وہ لگا رہے ہیں زرعی طور پہ تو اس کا اگر رزلٹ ان کو نہیں ملتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ دوسری دفعہ وہ پھر چیز جو ہے تو وہ نہیں لگاتے ہیں. بعض جگہ یہاں پہ اگر آپ آزاد کشمیر کی بات کریں تو ملوٹ ایک جگہ ہے جہاں پہ بہت اچھا ہے، یہاں پہ جو ایگریکلچر کی جا رہی ہے اور پچھلے دنوں یہاں پہ ایک شہد کی نمائش بھی کی گئی اور اس طرح سے جو سبزیاں کاشت کی جا رہی ہیں تو وہاں سے لوگ اس سے ارننگ بھی حاصل کر رہے ہیں اس میں سبزیات اور باقی فصلوں کی وجہ سے. تو وہاں پہ ایک موٹیویشن پیدا کی گئی کچھ لوگوں نے، کچھ تنظیموں نے. اور یہاں پہ جو محکمہ زراعت ہے جو آزاد کشمیر کا، اس کا کوئی مین رول نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارے مسائل ہیں. اگر محکمہ زراعت اپنا کردار ادا کرے، پھر یہاں پہ زرعی یونیورسٹی یہاں پہ موجود ہے راولہ کوٹ میں، لیکن وہ بھی اس طرح سے رول ادا نہیں کر سکے. یہاں پہ ایک دور میں بہت زیادہ سیب کی جو فروٹ تھا بہت زیادہ ہوتا تھا، جو مکئی اور گندم تھی وہ بہت زیادہ کاشت کی جاتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ یہاں پہ لوگوں نے اس چیزوں کو چھوڑ دیا کیونکہ اس میں بہت ساری بیماریاں اور اس طرح کی چیزیں پیدا ہوئی اور لوگوں کو اس طرح سے موٹیویٹ نہیں کیا گیا، ان کو گائیڈ نہیں کیا گیا کہ ان بیماریوں سے کس طرح سے نپٹا جائے. تو اس میں جو شہری ہیں ان کو اگر آپ دیکھا جائے تو شہریوں کو تو سب سے پہلے اپنے طور پہ محنت ضروری ہے. ٹھیک ہے، لیکن سیاحت کے حوالے سے راولہ کوٹ یہ ہب سمجھا جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اوورسیز کشمیری ہیں، انویسٹرز ہیں، ان کو اس طرف آنا نہیں چاہیے اور بہترین اگر کردار وہ ادا کریں تو سیاحت کے فروغ کے لیے مزید بہتر اقدامات ہو سکتے ہیں؟
جی اس میں جو جہاں پہ سیاحت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ایک عرصے میں تو بہت زیادہ جہاں پہ سیاحت تھی، لیکن کچھ عرصے سے 2-3 سال سے پہلے تو کرونا کی وجہ سے یہاں پہ جو ہوٹل انڈسٹری تھی وہ بری طرح متاثر ہوئی، اور اس کے بعد جو یہاں پہ روڈز ہیں، خاص کر اسلام آباد راولا کوٹ کی جو روڈ ہے وہ اس کی کوئی کنڈیشن اتنی اچھی نہیں تھی، جس کی وجہ سے یہاں پہ سیاحت تھوڑی کم ہوئی ہے۔ لوگوں نے بہت زیادہ یہاں پہ ہوٹل انڈسٹری میں جو انویسٹ کی، باہر سے لوگ جو اوورسیز تھے انہوں نے یہاں پہ آ کے انویسٹ کی، لیکن اس کی ان کو ارننگ نہیں ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ڈسہارٹ ہوئے ہیں۔ اس میں مزید ضرورت ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے تھوڑا سا جو روڈ انفراسٹرکچر ہے اس کو بہتر کیا جائے، تو جو باہر سے جو بیرون ممالک ہمارے لوگ ہیں وہ انویسٹ کرنے کے لیے تیار بھی، اور بہت سارے لوگ کر بھی رہے ہیں۔ ابھی آپ یہ جو ایک بن رہی ہے روڈ تولی پیر اور لیسٹرنا کی طرف، وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو بے شمار لوگ ہوٹل انڈسٹری اور اس طرف آ رہے ہیں، تو اس سے بھی ایک نیا ٹورزم اب بھی قائم ہوگا کہ آپ کی جو کوٹا اور مختلف جو نئے ایریاز ہیں جہاں پہ ٹورزم کے لیے وہ کھل جائیں گے۔ مولانا صاحب کیا کہیں گے کہ اگر اختیارات نچلی سطح پہ منتقل ہوتے ہیں، فنڈز وافر مقدار میں ملتے ہیں، تو پھر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ تیزی سے ترقی ہوتی ہوئی نظر آئے گی؟ جی انشاءاللہ العزیز اس حوالے سے اس لیے پر امید ہیں کہ پہلے جو ہمارے یہاں 31-32 سال تک جو کہ تسلسل رہا ہے، اس کے اندر چونکہ کشمیر کے اندر جو انتخابات ہوتے تھے وہ ممبر قانون ساز اسمبلی کہ وہ انہوں نے قانون سازی کرنی ہوتی تھی، تعمیر و ترقی کے حوالے سے تو انتخابات ہی نہیں ہوئے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جب نچلی سطح تک یہ منتقل ہوں گے تو اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز یہ تعمیر و ترقی کے مراحل تیزی کے ساتھ انشاءاللہ العزیز اگر فنڈ دیے گئے تو تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے، اور اس کے لیے لوگ اپنا حق لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ جی ناظرین، وسیم خورشید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو پرائیویٹ سیکٹر میں ٹورزم کے لیے بھرپور انہوں نے کام کیا ہے، ایک سپاٹ سیاحوں کے لیے بنایا ہے، ان سیاحوں کے لیے جو وہاں جاتے ہیں وہ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ وسیم صاحب سے بات کرتے ہیں۔ وسیم صاحب، کتنی ضرورت ہے کہ جس طریقے سے آپ نے کام کیا ہے اور بھی پرائیویٹ لوگ آئیں، انویسٹرز آئیں، تو راولا کوٹ تو خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے، اور زیادہ ترقی ہو سکتی ہے؟ جی بہت شکریہ۔ جس طرح سے آپ نے یہ کہا، آپ تو مجھ سے زیادہ چونکہ اس علاقے میں گھومتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ الحمدللہ راولا کوٹ ایک خوبصورت ترین ہماری جگہ ہے، اور یہاں پہ آپ کسی بھی اسپاٹ پہ چلے جائیں، کسی بھی آپ پہاڑ پہ چلے جائیں تو وہ ٹورزم اسپاٹ ہی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے میں نے ایک اسپاٹ بنایا تو بنیادی طور پہ لوگ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں۔ اس وقت جو ہماری روڈ کی کیفیت ہے، اگر وہ روڈ بہتر ہو جاتی ہے، الحمدللہ کافی حد تک بہتر ہو گئی ہے، جو تھوڑا سا اس میں کام ہے وہ اگر پورا ہو جاتا ہے تو اسلام آباد سے یہاں پہ 2.5 گھنٹے کا راستہ ہے۔ 2.5 گھنٹے کی مسافت پہ اتنا خوبصورت یہاں پہ علاقہ، یہاں پہ اگر ٹورزم کے لیے جتنی زیادہ فیسلٹیز ہوں گی انشاءاللہ ٹورزم اتنا انکریز کرے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن گرمیوں کے حوالے سے تو سنا ہے کہ ٹورزم زیادہ ہوتا ہے، سردیوں میں بھی لوگ آتے ہیں؟ جی گرمیوں میں تو ٹورزم بہت ہوتا ہے، سردیوں میں ابھی اس طرح کا یہاں پہ ایک ماحول کریٹ نہیں ہو سکا۔ اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ چونکہ جب بارش ہوتی ہے، لوگ برف باری دیکھنے کے لیے آتے ہیں، تو جو ہماری روڈ پتن سے آتی ہے اس کا کچھ چھوٹا سا حصہ ایسا ہے تھوڑا سا جو ابھی رہتا ہے، وہ جو ہی ہو جاتا ہے تو پھر سردیوں میں بھی یہاں پہ ٹورسٹ آتا ہے، لیکن اس کا فلو اتنا نہیں ہے جتنا وہ گرمیوں میں یہاں پہ آتا ہے۔ تو سردیوں کے لیے بھی ہم اسپیشلی اس کے لیے اب ارینج کر رہے ہیں۔ اس دفعہ ہم نے اس چیز کو بھانپ لیا ہے کہ سردیوں میں یہاں پہ ٹورسٹ آتا ہے لیکن اس کو وہ فیسلٹیز نہیں دی جاتی۔ ابھی حال ہی میں یہاں پہ سندھ سے لوگ آئے تھے، ٹور آئے تھے 2-3، ہم نے ان کو وہاں پہ فیسلیٹیٹ کیا، بہت خوش ہوئے وہ۔ تو اس طرح سے انشاءاللہ مستقبل میں ہم اس طرح کے معاملات یہاں پہ کریں گے کہ سردیوں میں بھی ٹورسٹ یہاں پہ آئے گا۔ جی ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، اور ٹورزم ہی واحد انڈسٹری بن سکتی ہے جو آزاد کشمیر کی ترقی کے لیے بنیادی کردار ادا کر سکتی ہے۔ راولا کوٹ جو حسین اور جمیل وادی ہے، اس کی ترقی کے لیے، اس کی خوشحالی کے لیے، ٹورزم کے فروغ کے لیے بنیادی طور پہ رول ادا کرنا ہوگا، تب جا کے راولا کوٹ خوبصورت بھی ہو سکتا ہے اور سیاحوں کے لیے سہولیات بھی مہیا کر سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نے